کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، میں تیری ہوں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، ہوا تیرا سوالی، نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی، غریبوں پہ تو رحم کر یا الہی، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مصیبت میں صبر و رضا مانگتی ہوں، رحمت کی طالب دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو رمضان ٹرانسمیشن ماہ رمضان۔ آئی ہوپ جو وقت آپ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، بیکاز یہ جو افطار سے پہلے کا وقت ہے ہم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ مشکل وقت ہوتا ہے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اور انسان کے اوپر سے بڑے مشکل وقت آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اچھا، میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہم اس وقت افطار سے 2 گھنٹے، سوری آئی تھنک 3 گھنٹے دور ہیں، 3 گھنٹے 7 بجے افطار 3 گھنٹے دور ہے، لیکن یہ وقت جو 3 گھنٹے کا جتنا قریب آتا جاتا ہے اتنا طویل کیوں ہوتا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کو کسی چیز کا انتظار ہوگا، مخصوص وقت کا انتظار، کسی سے ملنے کا، کچھ لینے کا، کچھ دینے کا، کچھ دیکھنے کا، تو ہمیشہ برین جو آپ کا ہے وہ پروسیسنگ سلو کرے گا، تو آپ کو لگے گا او مائی گاڈ کی اچھا پورا دن آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو کام میں لگے پتہ نہیں چلتا۔ سب سے مشکل ہوتا ہے آخری 15-20 منٹ، سائرن بج رہا ہے، اذان آئی نہیں آئی، تو یہ وقت جو ہے نا، یہ انسان کے برین جو ہے وہ وقت کو یا تو ایکسٹینڈ کرتا ہے، یعنی لمبا کرتا ہے، چھوٹا کرتا ہے، تیز کرتا ہے یا سلو کرتا ہے۔ تو پتہ ہے نا NLP میں ہم بات کرتے ہیں ٹائم لائن کی، کہ اگر ہم کوشش کریں تو وہ غم اور پریشانیاں اس کو ہم تیز کر سکتے ہیں تاکہ ایک لمحے میں آپ گئے اور بھول گئے اس کو، اور خوشی کو ہم سلو کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ دن تک آپ اس خوشی کو منائیں جو وقت آپ نے خوشی کا گزارا ہے،
وہ وقت ذہن میں بہت دیر تک اجاگر رہے، زندہ رہے. اسی لیے خوشیوں کا ٹائم ہے وہ جلدی کٹ جلدی جاتا کٹ ہے، جاتا اور جو غم کا ٹائم وہ لگتا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، کہتے ہیں لمبی جدائی، وہ جدائی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اچھا سر ایک بات بتائیں کہ ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا، I'm sure آپ نے یوٹیوب پہ وہ دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا تو ضرور جا کے دیکھیے گا، عروج سے زوال تک. ایک انسان کبھی عروج پہ ہوتا ہے، پھر وہ زوال پہ آتا ہے، پھر وہ زوال سے پھر عروج پہ جاتا ہے. تو یہ جو سفر ہے، یہ جو چینجز آتے ہیں ود ٹائم، یو نو فرام اپ ٹو ڈاؤن، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں رہ سکتی؟ اگر میں کامیاب ہوں تو میں کامیاب ہی رہوں، اور میں ناکام ہوں تو پھر میں ناکام ہی رہوں. دیکھیے ایک ذات ہے پروردگار عالم کی کہ جس کو عروج اور وہ عروج ہی رہے گی. کوئی بھی انسان دنیا میں عروج پہ جانے کے بعد ایک وقت آتا ہے جب وہ عروج پہ نہیں رہتا. مطلب یادیں مدھم ہو جاتی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی اس سے بہتر نکل آتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں، کرکٹ کی دنیا کے اندر بڑے بڑے ہیروز تھے ہم جن کو مانتے تھے، اور آج نئے نئے ہیروز آئے، لوگ ان کو بھول گئے. تو انسان جب عروج پہ ہونا تو وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس نے نیچے آ کر ان لوگوں سے ملنا ہے کہ جن سے وہ اوپر گیا تھا، ملتے ہوئے گیا تھا، تو واپس اس سے ملنا ہے. تو پھر جھٹکا نہیں لگتا، تکلیف نہیں ہوتی انسان کو. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہے، اور اس کا تعلق یہ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. اصل میں ہم وقت کو نہیں سمجھے آئے، ہم وقت کو گھڑی میں دیکھتے ہیں. وقت گھڑی میں نہیں ہوتا. وقت جس کو ہم ماہ و سال کہتے ہیں، دن کہتے ہیں، منٹس کہتے ہیں، وہ دراصل ایام گردش ایام ہے. یعنی یہ جو ایام ہے دنوں کے، اس کا جو سولر سسٹم ہے اس کا ہے، پلس انسان کے اندر جو اونچائی نیچائی، کامیابی ناکامی آتی ہے، وہ تمام چیزیں وقت ہے. اگر بہت ہی ڈیپلی دیکھا جائے، اس کو بہت گہرائی میں دیکھا جائے، تو چونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھی کہ کب اس کا عروج آئے گا، کب اس کا زوال آئے گا، تو اس نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. انسان نہیں سمجھتا کہ جس وقت عروج پر ہوتا ہے وہ اندھا ہو جاتا. اس کی کامیابی، اس کی خوش آمدی، بہت سارے اس کی تعریفیں ہو رہی ہے، اس کے پاس دولت، پیسہ، عزت، شہرت، ہر چیز آ رہی ہے، اس وقت وہ بھول جاتا ہے. وہی بھول اس کو نیچے لاتی ہے جلدی جلدی. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. اب تم دیکھو موہنجو-داڑو، کنڈراٹ، ہرپا، کبھی سیولائزیشن تھی، تہذیب تھی بہت بڑی، رائٹ؟ پورے شہر بستے تھے، اور لوگوں میں علم بھی لوگوں کے پاس تھا، ثقافت تھی ایک خاص قسم کی. آج کنڈرات ہے. تو وقت کی دھارا نے بڑی بڑی ہستیوں کو، بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو، سیولائزیشنز کو ختم کر دیا. اور وہ ختم اس لیے کرتا ہے کہ پھر نئی چیزیں آنی ہوتی ہے. جنگل میں اکثر میں بہت پہلے سوچا کرتا تھا، آسٹریلیا وغیرہ کے جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے. کیلیفورنیا میں آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ درخت جل گئے، گھاس جل گئی، اور میلوں دور تک آگ جلا دیتی ہے، دنوں تک، مہینوں تک چلتی ہے. میں افسوس کرتا تھا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو یہ جو آگ اس لیے لگتی ہے کہ نئے پودوں کو آنا ہے، یہ پرانے ہو گئے، یہ کمزور ہو گئے، ابھی میں طاقت نہیں رہی. تو نظام قدرت ایسا ہے کہ اس کو ریپلیس کر کے ایک نئی چیز آتی ہے. جس طرح سیلز ریپلیس ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، جنگلات بھی ریپلیس ہوتے ہیں. اگین نظام بھی وقت کا کمال ہے. تو وقت کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. بزرگان دین اور ہمارے بزرگ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، سب کا وقت الگ الگ ہے. ہر وقت پہ کام، ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے. موت کے لیے وقت مقرر ہے، پیدائش کے لیے وقت مقرر ہے فکس ہے آپ کا. تو انسان اگر وقت کی قدر نہ جانے تو وقت اس کو رون دیتا، برباد کرتا. صحیح. آج ہم اس حال میں ہیں، اور ہم کب تاریخ بن جائیں ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ابھی جو میرا ڈاکٹر موہی سے نیکسٹ سوال ہوگا وہ یہ ہوگا لائف سائیکل کے اوپر. ایک ہماری لائف سائیکل چلتی ہے، ایک بچے سے لے کے بڑے، اور بڑے سے لے کے بوڑھے ہونے کا پورا جو ایک سائیکل ہے اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن آفٹر واچنگ آغا عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل رمضان کے شروع میں بھی بہت ساری جگہوں سے معلوم چلا ہے کہ ڈینگی لوگوں کو ہو رہا ہے، اور رمضان سے پہلے بھی مجھے کئی جگہ سے فون آئے کہ ڈینگی فیور کے لیے کوئی نسخہ بتائیے. دیکھیے میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈینگی کو آپ بہت بآسانی کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. دیکھیے ایک تو کھجور کے درخت کی جو لکڑی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو اپنے گھر میں
दिन भर में 2 मरतबा भी आग थोड़ी सी लकड़ी तोड़ के लाइए और उसको जलाइए, तो खजूर के लकड़ी का जो धुआं होता है, जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, जितने भी ऐसे कीड़े मकोड़े हैं या मच्छर हैं जिनके अंदर जहर होता है, उनका अपना जहर अपने अंदर बेकार हो जाता है। जब वो धुआं उनको लगता है, उनका अपना जहर उनके अंदर बेकार हो जाता है, उन हशरातुल अर्ज़ के और उन मच्छरों के अंदर। एक बात तो ये करें आप, ये काम करें। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि अगर किसी को डेंगू का बुखार हो गया है और वो बुखार नहीं उतर रहा है, तो आपको सबको पता होगा कि पपीते के पत्ते का अरक निकाल के पिया जाता है। तो नर पपीते के पत्तों का अर्क निकालिए और उसको दिन भर में 2-3 टाइम पिलाइए, उससे डेंगू फीवर दूर हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा डेंगू फीवर आजकल ऐसा हो रहा है कि बुखार पीछा नहीं छोड़ता, बुखार किसी हालत नहीं उतरता है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, अगर किसी का बुखार किसी भी हालत में नहीं उतर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मैं शदीद बीमार हूँ और मुझे बुखार है और मेरा बुखार दूर नहीं होता। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि एक शीशे के ज़र्फ़ पर, शीशे के बर्तन पर, यानी कि जैसे शीशे की, मैं आज के ज़माने के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे शीशे की डिश होती है ना, उस पर आप आयतल कुर्सी लिख लीजिए। तो मौला ने फरमाया कि शीशे के बर्तन पर, शीशे के ज़र्फ़ पर आयतल कुर्सी लिखो और उसको आबे ज़मज़म से धो के पी लो, फ़ौरन बुखार इससे दूर हो जाया करता है। एक और बात बताता हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं कि आबे ज़मज़म किसी के घर में नहीं है, वो कैसे इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, तो मैं एक दूसरा हल बताता हूँ। देखिए, आपने अपने गिरेबान के बटन, जिनको बुखार बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहा और बहुत परेशान है, बहुत बीमार हैं, बुखार के अलावा भी चलें, कोई भी बीमारी है उनको, मैं बताता हूँ। देखिए, नाक के पास ऐसे गिरेबान को पकड़े और नाक के पास मुँह देके, गिरेबान में मुँह देकर, गिरेबान में अंदर मुँह देकर, गिरेबान को नाक के पास ला के यहाँ रोक लें, गिरेबान में अंदर मुँह देके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए, अज़ान और अक़ामत कहिए, उसके बाद 7 मरतबा साउंड के साथ, अज़ान और अक़ामत भी साउंड के साथ, और क़िबले की जानिब रुख करके बैठ के करना है आपको। और अज़ान और अक़ामत कहने के बाद 7 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ, जिसे सूरह फ़ातिहा कहते हैं, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए और फिर 7 मरतबा अपने गिरेबान में फूंकिए। उसके बाद आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, शुरू में भी दुरूद शरीफ, आखिर में भी दुरूद शरीफ, और बिस्मिल्लाह के साथ आपने ये अमल शुरू करना है। आप देखेंगे जैसे ही आप ये पढ़ेंगे, उसके बाद अगर खाली सूरह अलहम्द भी 7 मरतबा पढ़ ली ना, उससे भी आपकी जो भी बीमारी है, चाहे बुखार है, चाहे टाइफाइड है, चाहे किसी को डायरिया है, चाहे किसी को बदहज़मी है, कोई भी मर्ज़ आपको लाहक है, वो मर्ज़ आपका दूर होना शुरू हो जाएगा। इसके मैंने इतने एजाज़ देखें कि मैं ये भी अगर कह दूं कि गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सूरह अलहम्द आपको इंशाअल्लाह शिफ़ा ज़रूर देगी। तो आप यकीन करें, ये भी कम है, बहुत शिफ़ा है सूरह अलहम्द में। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अलहम्द में सिवाय अल्लाह पाक की रहमत के और कुछ नहीं है। अल्लाह पाक की रहमत ही रहमत है सूरह अलहम्द में। सूरह अलहम्द से फ़ायदा उठाइए, सूरह अलहम्द से शिफ़ा हासिल कीजिए, और गिरेबान में जब मुंह दे के आप ये पढ़िए, साउंड के साथ पढ़िएगा, आवाज़ के साथ पढ़िएगा, क्योंकि वो जो आपके आवाज़ की लहरें हैं, अल्लाह का कलाम है, वो जो लहरें हैं जब आपकी बॉडी से टकराती हैं, जब वो टकराती हैं तो वो आपकी शिफा का बाइस बनती हैं। वेलकम बैक एंड आई एम श्योर यू एंजॉयड वाचिंग आगा अब्बास साहब। एक बीज से दरख्त बनने का सफर, ये पूरा जो वक्त है, पूरी लाइफ साइकिल है सर, इसको आप किस तरह डिफाइन करोगे? देखिए, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें मुशाहिदा करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करने के बाद आप फितरत को समझने लगते हैं। जब फितरत को समझते हैं तो फितरत को बनाने वाले को समझते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है खुदा शनासाई का, गॉड्स कॉन्शियसनेस, वो आता है उस वक्त जब इंसान कुदरत की कुदरत देखता है, और देखता है क्या निज़ाम कुदरत है कि कहीं पे किसी चीज में नुक्स नहीं है, कोई वक्त से पहले नहीं होती, कोई वक्त के बाद नहीं होती, कोई मौसम के बगैर नहीं होती, कोई मौसम के बगैर नहीं होती।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری لائف سائیکل ہے، چاہے وہ جانور کی ہو، پودوں کی ہو، انسان کی ہو، یا کائنات کی بھی ایک لائف سائیکل ہے نا. یہ ارتھ جس پہ ہم رہتے ہیں، کیا یہ 500 بلین ایئرز پہلے تھی، اس حالت میں نہیں تھی؟ وقت نے کیسے اس کو چینج کیا کہ نکلا سورج تباہ ہوا، اس میں سے شاید ایک ٹکڑا نکلا، اور وہ ٹھنڈے ہونے میں کتنے بلینز آف ایئر لگے، پھر اس میں ایک برف آئی، بگ بینگ تھیوری جو بھی تھا. تو وقت نے کیسے بدل دیا. اچھا، وقت خد و خال کیسے بدلتا ہے؟ ایک خاتون حسین ترین، دنیا اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اس کے حسن کی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خد و خال بدل جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک تو وقت کا خد و خال تو بدل ہی جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک آپ کسی ایک لیول پہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل یو آر اے پولیٹیشین، یو آر اے ٹی وی پرسنالٹی، اور ان اینی پروفیشن، یو آر اے وائف اور یور ہسبینڈ واٹس ایور، ایک آپ اپنے لائف کے بوم پہ ہوتے ہو، وہاں پہ وہ وقت ڈیفینیٹلی اب چینج ہوتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے تو آتا ہی ہے انسان، لیکن وہ اس کے جو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں اپنی لائف کی طرف، فار ایگزامپل غرور، مغروری، کسی کا دل آزاری کرنا، یہ سمجھنا کہ مجھ سے اچھا تو کوئی نہیں، مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں، مجھ سے طاقتور تو کوئی نہیں، تو سر وقت کیا ان کی ایٹیٹیوڈ بھی چینج کرتا ہے؟ اگر چینج کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو برباد ہے. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، چینج کا اختیار دو طریقے سے، یا تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، یا پھر معاشرہ آپ کو تبدیل کرے، وقت تبدیل کرے. اپنے آپ کو تبدیل کر دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا تبدیل کرے گی آپ کو، یا وقت تبدیل کرے گا، بڑی تکلیف ہوگی. صحیح. اکثر لوگ اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتے، تو زمانہ ان کو بدلتا ہے، زمانہ تبدیل کرتا ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں بھی پولیٹیشنز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، آج سے 20 25 30 50 سال پہلے بھی بڑے بڑے نام تھے، رائٹ؟ آج وہ نہیں ہے. مجھے یاد آیا ریسنٹلی ایک ہمارے پولیٹیشین کی ڈیتھ ہوئی، جو کہ DGFI بھی رہ چکے ہیں، جو کہ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں، بڑے مقبول تھے، بڑے سمارٹ قسم کے آدمی تھے. ان کی وفات ہو گئی، آج لوگ بھول گئے. میں حیران ہوں، قبرستان میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو کئی ایسی قبریں جس پہ برسوں سے کوئی نہیں آیا، بھول گئے. اچھا، وقت کا یہ بھی کمال ہے، وقت بھلا دیتا ہے. اور وقت کا دوسرا کمال ہے، وقت یاد بھی کراتا ہے. صحیح. اور میں وقت کا اگر آپ سر ڈیفائن کر رہے ہیں، اس میں ذہن میں بات ہے کہ وقت وہ غم بھلا دیتا ہے، اور پھر وقت وہ عادتیں، وہ ایٹیٹیوڈ یاد دلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو، وہ گھوم پھر کے if you define karma with work. کارما کا مطلب ہے ہم مکافات عمل جس کو ہم کہتے ہیں. اور اگین یہ سائنٹیفک لا بھی ہے، ایوری ایکشن ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. اللہ کا قانون ہے، انسان جو کھیتی ڈالے گا، ٹماٹر کا بیج ڈالے گا، آلو نہیں ملے گا، ٹماٹر ملے گا. پھول کے بیج ڈالو گے، پھول ملے گا، کانٹوں پہ ڈالو گے، کانٹا ملے گا. تو یہ قدرت کا قانون ہے، کائنات کا قانون ہے. تو انسان بھول جاتا ہے کہ جب وہ عمل کرتا ہے اس لمحے، اس وقت، وہ وقت پھر پلٹ کے واپس آتا ہے. یہ کمال ہے وقت کا کہ پلٹ کے آتا ہے. جیسے دھوکے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دھوکا دیتے ہو تو وہی دھوکا پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے، یعنی وقت لے کے آتا ہے. تو وقت پہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. ان وے اگر میں سمجھوں تو وقت اپنے وقت جو بھی امبیلنس ہے اس کو خود ریکٹیفائی کرتا ہے، بیلنس کو مینٹین کرتا ہے. سو اگر سمجھے تو وقت گھڑیوں میں نہیں رہتا، وقت ریکٹیفائی کرتا ہے کسی بھی امبیلنس کو. ہم آگے بات کریں گے ڈاکٹر موہت سے کہ ہمارا ریلیجن وقت کے بارے میں کیا کہتا ہے آفٹر واچنگ یوگی وجاہت. السلام علیکم، میں ہوں یوگی وجاہت. رمضان مبارک، رمضان کریم، وہ برکتوں کا مہینہ کہ جس کا انتظار سب کو رہتا ہے. اب یہ اس مقام پہ ہے جہاں پہ آوازیں لگ رہی ہیں ان کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، تمہارے گناہوں کو اس طرح دھویا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. جنت اور تم اب اتنے قریب ہوتے جا رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے تمام تر فیض و کرم تم پہ اس طرح نازل ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں کہ تم اپنی بھوک و پیاس کی طرف متوجہ ہو، بجائے اس کے کہ تم اس کے فضل کی طرف متوجہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کی طرف متوجہ رکھے، نہ کہ ہم اپنی رضاؤں کی طرف لگ جاتے ہیں. لیکن جب بھی ہم رضا کی بات ہو تو اس پہ تھوڑی سی توجہ دے سکتے ہیں جب دینی ہو. یہ نہیں کہ دن بھر ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اے رب، تو نے سب کچھ عطا کیا، لیکن تیرا حکم ہے نا، تیرے حکم کے تابع ہیں.
اس لیے ہر چیز سے اجتناب کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، نہیں مانتے، نہیں کھاتے. سب کچھ گھر میں ہے، چھپ کے بھی لے سکتے ہیں لیکن چھپ کے بھی نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو نے کہا ہے، تیرے حکم کے تابع ہیں، سو ہم وہی کریں گے جو تو نے کہا. اب جب ہم بات کرتے ہیں افطاری کی تو اس میں ہمیں جو یوگک فلاسفی ہے یا آیورویدک فلاسفی ہے وہ کیا کہتی ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ افطاری میں کیا احتیاط رکھیں. دیکھیے افطاری میں بہت زیادہ تلی مرغن چیزیں راجسک ہوں گی، اور جب یہ کریں گے تو ایسیڈیٹی بڑھے گی، اور جب ایسیڈیٹی بڑھے گی تو یقیناً رات کی وہ عبادتیں جو ہم کرنے چلے تھے اور رب کو منانے کے لیے جو اہتمام کرنے چلے تھے اس میں کہیں نہ کہیں خلل آئے گا. کوشش کریں کہ اس مرتبہ آپ تلی ہوئی چیزیں نہ لیں، سادی چیزیں لیں شروع میں، کیونکہ جو ایام ہیں اس میں تو ہم نے بائیکاٹ رکھا تھا پھلوں کا تاکہ اس کی قیمتیں نہ بڑھیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے باوجود روڈ بلاک ہو جاتے ہیں جہاں بیکری یا مٹھائی کی دکانیں ہوں، کیونکہ وہاں پہ لوگ سموسے خرید رہے ہوتے ہیں، رول خرید رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں حالانکہ گھر میں بھی بن سکتی ہیں، یہ چیزیں عام دنوں میں تو کھائی جا سکتی ہیں، رمضان میں کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنا پیٹ ہلکا رکھنا ہے. تو آپ کیا کریں؟ آپ صرف اور صرف سادی چیزیں کھائیں. گھر میں جو سادہ روٹی بنتی ہے اس کو آپ ہلکا سا اندر گھی لگا لیں، جس کو روغنی روٹی کہتے ہیں. ایسی روٹی فائدہ مند ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آٹے میں اگر آپ اور چیزیں اجناس ملا لیں، جس میں کئی چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں باجرہ ملائیں، آپ گندم کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا جو ملا لیں، کچھ اور ملا لیں، جو کی روٹی کے ساتھ ہلکا سا جو اور گندم کو ملائیں، وہ جو روٹی آپ کھائیں گے وہ بہت تر و تازہ ہوگی رات بھر کی عبادات کے لیے، اور سحری تک آپ کو بہت سکون دے گی. اور یہ والی روٹی سحری میں بھی ویسے کھائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ کے جسم میں کیونکہ پانی کی کمی ہو چکی ہے، دن بھر آپ نے روزہ رکھا ہے، اب افطار کر رہے ہیں، تو سادہ پانی زیادہ پیجیے رادر دین کہ آپ میٹھا پانی جب آپ پئیں گے اور اس میں شوگر آپ کے ساتھ جائے گی تو شوگر کو حل کرنے کے لیے جسم کو بڑی محنت کرنا پڑ رہی ہے اور انسولین ریزسٹنس کریٹ ہوتی ہے. تو کوشش کریں سادہ پانی جو کہ ٹھنڈا بھی نہ ہو اس کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مشروب آپ کو لینا ہے تو کوشش کریں کہ مشروب لسی یا کچی لسی ہو. تو یہ سحری کے بعد جب آپ اہتمام افطاری کا کر رہے ہوں اسی وقت توجہ دینی ہے. تو آپ یہ کریں گے چٹپٹی چیزیں اور چٹنی والی چیزوں سے پرہیز کیجیے گا، مٹھاس والی بہت زیادہ مٹھاس والی چیزوں سے پرہیز کیجیے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اگلی دفعہ جب آپ سحری پہ اٹھیں گے تو بڑے تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ آپ نے سحری اور افطار دونوں کو اس کی مرضی کے مطابق سادہ رکھا، ویسے ہی رکھا جیسے کہ کبھی بہت بڑے بڑے دسترخوان، بڑے بڑے لوگوں کے دسترخوان، میں بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں ریاست مدینہ ہے، ان کے دسترخوان جو سادے ہوتے تھے، جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا کھجور اور پانی کے علاوہ، ہم انہی کے تو غلام ہیں. اور ہمارے دسترخوان کیسے ہیں؟ تو کبھی کبھی سیر و افطاری پہ اپنے دسترخوانوں کو مدینے کے دسترخوان کے ساتھ منسوب کیجئے، ویسے ہی کیجئے. آپ یقین کیجئے آپ کو وہی مزہ آئے گا جو روزوں میں آنا چاہیے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ. Welcome back, and I'm sure you enjoyed watching Yogi Wajahat, and thank you so much for Yogi Wajahat to be a part of this transmission, taking out the time. اچھا سر، میں نے بچپن سے جو ہمارے ٹیچرز ہمیں بتاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ اسلام ایک واحد ایسا ریلیجن ہے جو وقت کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جس طرح زمانہ چینج ہو رہا ہے اس طرح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. تو ہمارے ریلیجن کے اندر وقت کی کیا اہمیت اور کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے دین اسلام کے اندر جو کتاب ہے قرآن پاک وہ معجزاتی کتاب ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر کتاب ایک وقت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس وقت کو ڈسکرائب کرتی ہے، اس وقت کے لیے موضوع ہوتی ہے، مگر جب وقت آگے بڑھ جاتا ہے وہ کتاب آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے. یہ بھی وقت کا کمال ہے. قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے کہ کسی بھی دور میں، ماضی حال مستقبل، کسی بھی دور میں یہ کبھی کتاب آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی. یعنی یہ کتاب 800 سال پہلے، 900 سال پہلے اس دور کے مسلمان کو، انسان کو
رہنمائی کرتی تھی, مخاطب کرتی تھی, وہی کتاب آج کے دور میں آج کے انسان کو مخاطب کرتی ہے, رہنمائی کرتی ہے, اس کے مسائل کا حل بتاتی ہے. اور آج سے 10,000 5,000 سال بعد بھی اس دور کا انسان جو بہت ہی سائنٹیفک مائنڈ کا ہوگا, اس کو بھی قرآن رہنمائی کرے گا, ہدایت دے گا اور اس کی مشکلات کا حل بتائے گا. تو اس دین میں جو کمال ہے کہ یہ کتاب جو ہے, اس کتاب میں دنیا کے تمام علوم کنڈینس فارم میں ہے. صحیح. پہلی چیز. اب وقت تو اللہ تعالیٰ نے خیر بہت جگہ قرآن پاک میں وقت ہے, احادیثوں میں بہت ساری چیزیں, مگر ایک سورہ قرآن پاک کی میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں, اور وہ بہت ہی چھوٹی سورہ ہے, سورہ عصر. اکثر جب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو یار, سارے اللہ کی مخلوق ہیں, اور اس کو اس طرح سمجھو جو سورہ عصر ڈیفائن کر رہا ہے. کیسے؟ سورہ عصر کہتی ہے قسم ہے زمانے کی, کچھ ٹرانسلیشن میں ہے کہ قسم ہے وقت. تو زمانہ اور وقت تو پہلے سمجھیں, جہاں وقت ہوگا وہ زمانہ ہوگا, صحیح. جہاں زمانہ ہوگا وہ وقت ہوگا. زمانہ کہتے ہیں دور کو, ادوار کو, ٹھیک ہے. آپ کی زمین جب گھومتی ہے تو کتنا وقت لیتی ہے سورج کے گرد ایک چکر کمپلیٹ, اس کو ہم سال کہتے ہیں. اچھا, اب یہ جو وقت لیتی ہے اس وقت میں وہ سپیس کور کرتی ہے, وہ سپیس جو ہے وہ زمانہ ہے. مثال کے طور پہ, بہت ہیوی باتیں. اچھا بتا رہا سمجھو, ابھی ہماری زمین چل رہی ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم ریوالو کر رہی ہے, روٹیٹ کر رہی ہے, دونوں چیزیں کر رہی ہے نا, اسپن بھی کرتی ہے اپنے ایکسس پہ. اب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں, جب یہ واپس گھوم کے آئے گی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے. ہم کہاں ہوں گے, یعنی ہم کہیں سے کہیں ہوں گے. ضروری نہیں کہ آپ یہاں سے یہاں چلو. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ادوار زمانہ چینج ہوتا ہے, اس لیے چینج ہوتا ہے کہ وقت ہوتا ہے. اگر وقت نہ ہو تو زمانہ نہیں ہے, زمانہ نہ ہو تو وقت نہیں. دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جب ٹائم وجود میں رب لاتا ہے تو بیسیکلی اسپیس کریٹ ہوتی ہے. اس اسپیس کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں, اے اور بی. اے سے بی میں جانے میں وقت لگتا ہے تو ٹائم کریٹ ہو جاتا ہے. تو حقیقت میں ریالٹی میں ٹائم کا وجود نہیں ہے, مگر دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا مائنڈ ٹائم ہی کے ذریعے چیزوں کو پروسیس کرتا ہے, ڈسٹینس کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی, قسم ہے وقت کی, بے شک انسان خسارے میں. اب دیکھیں, رب نے یہ نہیں کہا کہ بے شک غیر مسلم خسارے میں, بے شک کافر خسارے میں, بے شک منافق خسارے میں. پوری کی پوری انسانیت خسارے میں, نقصان میں. اور 4 کنڈیشن بتا دی, یہ کنڈیشن پوری کرو تو تم نقصان سے نکل آئے. ایک ایمان ہے, توحید پر, ٹھیک ہے نا. ایک عمل ہے, اچھے عمل کرو, حق کے لیے بولو اور صبر کرو اور صبر والوں کا ساتھ دو, اور حق کے لیے خود بھی بولو اور حق والوں کا ساتھ دو. یہ 4 شرطیں آپ نے پوری کی تو آپ پھر اس زمانے کی جو مسائل ہیں, نقصان نفع, اس سے آپ نکل آئے. بیوٹیفلی ایکسپلین. اور ڈاکٹر موئز کی ایک ہیبٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ روز صبح اٹھ کے قرآن شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, اور ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں مجھے کوئی نئی چیز سیکھنے ملتی ہے. سو وہی ہیبٹ جا کے ہم ابھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر موئز سے مزید بات کریں گے وقت کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی الہدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو, جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں.
اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پاک پر، ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ بلا شبہ کافروں کے لیے ہدایت برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ میں عادتاً روز صبح اپنے آفس میں جا کے سب سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ پڑھتا ہوں۔ دیکھیں، یہ میری جگہ ہے جہاں میں کام کرتا ہوں، یہ میرا رزق ہے، میری روزی ہے، اور تو سب سے پہلے صبح قرآن پاک سے ابتدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے بابرکت نام سے قرآن پڑھنا باعث ثواب بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو انرجی ہوتی ہے آپ کے کمرے میں، وہ انرجی بڑی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کا ترجمہ اور اس پہ غور و فکر۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی پہلی جو الف لام میم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس کو، اور اس میں ایک جگہ ہے کہ اور یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں پر۔ دنیا آج کل کہتی ہے سینگ از بلیونگ، دیکھا تو یقین کریں گے، بغیر دیکھے یقین نہیں ہوتا۔ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین آتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو نیوز ملتی ہے کہ واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ ہم یقین نہیں رکھتے۔ تو پہلی شرط ایمان کی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد ایسی چیزوں پہ، پوشیدہ چیزوں پہ یقین رکھیں جو نہ نظر آ سکتی ہے اور ہمارے عقل میں بھی نہیں سما سکتی۔ یہ چیز دوسری اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو اگین غور و فکر کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں جو بھی معاشرے ہیں، وہاں ایسے افراد ہم کو ملتے ہیں جو حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے، جو حقیقت کی بات کو نہیں سمجھ پاتے، جبکہ کان ہے تو کان سے آواز اندر جاتی ہے، مگر برین میں انسان کے نظریہ ہے، وہ نظریہ اس آواز کو معنی دیتا ہے، اس ہدایت کو معنی دیتا ہے، اس معلومات کو معنی دیتا ہے۔ اسی طرح آنکھیں جو منظر دیکھتی ہے، برین کے اندر جو سافٹ ویئر ہے، جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو اعتقاد ہے، وہ اس نظارے کو معنی دیتا ہے۔ اب یہی غلطی ہے تو حقیقت نظر نہیں آئے گی، یہی غلطی ہے تو سچی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی لیے روز قرآن پڑھنے کے بعد، ترجمہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر غور و فکر کریں۔ یہ آپ کی ایک ہیبٹ بھی ہے، ایک بیہیویئر ہے۔ کوشش کریں اگر اس کو اپلائی کر سکیں، آج سے اپلائی کریں 42 ڈیز تک۔ شکریہ۔ ویلکم بیک۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اس لیے لوگ بھی ایک سے نہیں رہتے۔ جس طرح وقت چینج ہوتا ہے، اس طرح لوگ چینج ہوتے ہیں، اسی طرح رشتے چینج ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کی زندگی میں پرائرٹیز بھی چینج ہوتی ہیں۔ تو جب پرائرٹیز فکس نہیں رہتی تو پھر یہ ایکسپیکٹیشن کیوں ہے لوگوں سے کہ وہ ایک جیسے ہی رہیں؟ جب زمانہ ایک نہیں رہتا تو لوگوں سے کیوں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ ویسے ہی رہنا، چینج مت ہونا؟ سورہ اثر میں ایک بڑا کمال کا پیغام ہے۔ ایک لفظ اردو میں تغیر کہتے ہیں، چینج۔ اچھا، جب وقت اور زمانہ اپنا کام کرتا ہے تو تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثال دو، فار ایگزامپل کہ میں جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو مجھے سپرمین کا بڑا شوق تھا کہ بڑا ہو کے سپرمین بنوں گا۔ جب میں میٹرک میں آیا تو مجھے تھا کہ پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ بنوں گا۔ آپ کو اڑنے کا بڑا شوق؟ اڑنے کا بڑا شوق۔ اب آپ دیکھیں کہ زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ میری سوچ چینج ہوئی، میرا انٹرسٹ چینج ہوا، تو زندگی میں تمام چینجز آتے ہیں۔ اب اس میں گہرائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے، اس کا کرم۔ وہ کہتا ہے دنیا میں ہر چیز چینج ہو جائے گی، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ آج آپ وزیر اعظم ہے، کل آپ نہیں ہیں۔ آج آپ امیر ہے، کل مر گئے، آپ کی دولت آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ طاقتور ہے اور کل ہو سکتا ہے جب بڑھاپا آئے گا تو کمزور ہو جاؤ گے۔ آج لوگ آپ کے محتاج ہے، کل آپ لوگوں کے محتاج ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو ہر چیز چینج ہوتی ہے۔ کسی نے ایک دفعہ پاکستان نیوی میں ایک لیکچر دے رہا تھا، تو اس میں آفیسرز بڑے امپریس ہوئے۔ انہوں نے کہا سر واقعی there is nothing permanent except change. Change is the only thing that is permanent. permanent جو ہے وہ چینج، ہر چیز میں چینج آتا ہے، جسم میں آتا ہے، نظریات میں آتا ہے، سوچ میں آتا ہے، رشتوں میں آتا ہے۔ جیسے تم نے کہا
اور اس کے بعد Personalities میں آتا ہے. پرسنالٹیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, دوست دشمن بن جاتے ہیں. دشمن دوست بن اب جاتے ہیں. آج کل ہمارے پولیٹیکل ماحول میں دیکھیں نا, وہ جو دشمن جب دوست بن کے بیٹھے, اب کتنی دیر تک دوست بن کے بیٹھیں گے, پھر لڑائی ایک دوسرے سے کریں گے. تو بیٹا اس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے, اور بڑا کمال کا میسج. ہمارے گرو کہا کرتا تھا, why should I be attached to something that is impermanent. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو رشتے بھی چینج ہو جائیں گے, سب ہو جائے گا, مگر جو چیز چینج نہیں ہوگی وہ ذات باری کا. تو تم ان چیزوں سے اتنا لگاؤ نہ رکھو, اتنا اٹیچ نہ ہو کہ میں مجھے بھول جاؤ. تمہاری اصل محبت, تمہارا اصل عقیدہ میرے ساتھ ہونا چاہیے, اور میں ایک چھتری کی طرح ہوں جس کے اندر تم دوسرے رشتے پالو. اولاد سے محبت کرو, ماں باپ سے کرو, بیوی شوہر سب سے کرو, لیکن میری محبت سے زیادہ کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے. میرے سے جو اٹیچمنٹ تمہارا ہوگا اس میں تمہیں کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا, بیکاز میں چینج نہیں ہوں. انسان چینج ہو جاتا ہے. اولاد کو ماں باپ پالتی ہے, اولاد بڑی ہو گئی, ماں باپ کو نہیں پوچھتی. کھانسی کھا رہی ہے ماں, ٹینشن ہو گیا, آواز آ رہی ہے, تنگ کر رہی ہے, پڑھائی نہیں کر سکتی. خدا نہ خواستہ نہ ہو ایسا, مگر ایسا ہوتا ہے حقیقت میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جب تم جڑو گے تو میں چینج نہیں ہوگا. چونکہ میں چینج نہیں ہوگا تو تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ کبھی چینج نہیں ہے کہ ہم اس زمین پہ ہیں جو ہر وقت چینج ہو رہی ہے, اس میں ہر چیز چینج ہو رہی ہے, اور ہمیں خاص وقت کے لیے زمین پہ. تو کیا انسان وقت کو چینج کر سکتا ہے؟ اس بارے میں آ کے بات کریں گے ڈاکٹر موئیس آفٹر واچنگ ہز گولڈن ورڈز. مادر ملت فاطمہ جناح بھی عورت تھی, بے نظیر بھٹو بھی عورت تھی. کہاں کہاں دنیا میں اور اس ملک کے اندر عورت کا وہ مقام ہے. حضرت مریم سلام علیہا وہ بھی ایک عورت تھی. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم عورت کو بہت کم سمجھتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. بیٹا ہو تو ہماری نسل چلے گی. کس نے کہا؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد بیٹے ماں باپ کو نہیں پوچھتے. بیٹی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے. تو ذرا غور و فکر کریں, بیٹیاں گھر میں ہو نا تو ان کو اسی طرح پالیں جس طرح آپ بیٹے کو پالتے ہیں, کیونکہ بیٹی آپ کے لیے دعا کرتی رہی, اور اللہ کے نزدیک بیٹی کا مقام بڑھا, بہت بڑا. ویلکم بیک. اور ڈاکٹر موئیس کے جو گولڈن ورڈز ہیں وہ آپ نے دیکھے, اور آپ مزید گولڈن ورڈز ان کے سنیں. وقت انسان کو چینج کرتا ہے, وقت ساری چیزوں کو چینج کرتا ہے. کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ وقت کو روک سکے, چینج کر سکے, یا اپنی فیور میں اس کو لا سکے؟ دیکھیں, جو لوگ اللہ سے جڑتے ہیں, اور میں جڑنے سے مراد صرف ظاہری عبادات کی بات نہیں کر رہا, میں وہ لیول اٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں, نہ دوزخ سے خوف سے کرتا ہوں, میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس فیصلے پہ کیسے پہنچے ہوں گے وہ؟ کوئی ایسی ہوگی نا چیز کہ کیسے پہنچے تو کوئی نہیں ہے لائق عبادت کے. یہ وہ انسان چاہے تو اس راستے پہ چل سکتا ہے نا. اللہ کے بہت سارے ایسے ولی دوسرے مذاہب میں بھی گزرے ہیں جنہوں نے وقت کا اثر اپنے اوپر نہیں ہونے دیا. وقت تو گزرے گا, کیونکہ دیکھیں فزیکل ہے, زمین گھوم رہی ہے, بڑھاپا آئے گا, جوانی آئے گی, موت آ جائے گی. مگر کچھ ایسے اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ایسے بزرگ تھے جنہوں نے وقت کو اپنے اوپر اثر نہیں, یعنی وقت نے ان کو جسمانی طور پر بوڑھا کر دیا, ان کی عقیدت اور محبت میں کبھی فرق نہیں. تو وہ کبھی چینج نہیں وہ کبھی چینج. سو ان دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ, کیونکہ وہ اسٹیٹ آف ایموشن تو ہو نہیں سکتا, لیکن اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اگر دیکھیں تو چینج ایگزسٹ نہیں کرتا. دیکھیں میں تمہیں ایک اور بتاؤں, ہم بات کرتے ہیں توکل کی, ہم بات کرتے ہیں ایمان کی, ہم بات کرتے ہیں عقیدے کی. تو اگر تو وقت گھوم رہا ہے مگر نہ آپ کا ایمان کم ہوا, نہ آپ کے اللہ پہ جو بھروسہ ہے وہ ختم ہوا, نہ اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں دنیا میں تو پرابلمز آئیں گے, جو ٹیسٹ آئیں گے آپ کے نا, غربت آ گئی تو آپ کہیں گے اللہ میں تم نے مجھے غریب کر دیا. آپ میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں, میں بعض ایسی کوٹ نہیں کرتا بیکاز مجھے نہیں پتا کتنی اوتھینٹک ہے, مگر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسی روایتیں جس میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے تھے اور آج بھی ہوں گے, یقیناً ہوں گے, کہ جن کے لیے اللہ جیسا تھا جس وقت وہ شعور آیا, اللہ بیسیکلی آپ کے شعور میں آتا ہے.
कॉन्शियसनेस में आता है, वो कॉन्शियसनेस में हर हाल में भूखा रहे, कत्ल कर दिए गए, कई ऐसे हालात हुए, वो अल्लाह की जात से जो मुंसलिक थे वो कभी टूटा ना वो रिश्ता। So, जो फिजिकल ये जो वक्त आपका इस दुनिया में है 70 साल 50 साल 10 साल 20 साल, उस वक्त में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आपके स्टेट ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करते, चेंज नहीं करते। ओके अच्छा सर, एक आपकी स्टोरी आप सुनाते थे एंड आई थिंक दैट्स रेलेवेंट टू द शो, और उसके बाद फिर हम शो को खत्म करेंगे। वो बादशाह की कहानी। एक बादशाह था, बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह से बड़ा प्यार करता था और बड़ा ही इंसाफ पसंद था, उसकी रियायत उससे बड़ी खुश थी। हमेशा जब कभी कोई बुजुर्ग आता, कोई सूफी आता, कोई वलीउल्लाह मुल्क में आता, उसको इत्तला मिलती, वो हमेशा बुलाता दरबार में, बड़ी इज्जत करता, खिदमत करता। तो एक दफ़ा एक अल्लाह का वली आया और बादशाह ने दरबार में बुलाया, इज्जत की, बैठाया और कहा कोई नसीहत करें। तो उसने कहा बेटा एक बात सुनो तुम्हारी, कि ये जो तख्त ताज है इसके बड़े, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, चैलेंजेस हैं, लड़ाइयाँ होती है, हुकूमतें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तुम्हें एक अंगूठी दे दूँ, इस अंगूठी को अपने पास रखना, जब कभी कोई ऐसा वक्त आए कि तुम्हें लगे अब सब कुछ खत्म हो गया, उस वक्त इस अंगूठी को खोलना और अंदर कुछ लिखा है उसको पढ़ना, और अभी मत पढ़ना। जब मुश्किल ऐसा वक्त है, तुमने कहा बस अब गया, खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना खलास। अंगूठी बादशाह ने शुक्रिया के साथ पहन ली, कुछ दिन वो रहे बुजुर्ग पे चले गए। क्योंकि 2 साल गुजरे और पड़ोस का एक मुल्क था, उन्होंने इनकी सल्तनत पे हमला कर दिया, किसी बात में इख्तिलाफ हुआ, हमला कर दिया। बादशाह अपनी फौज के साथ गया, तो मैदान जंग में घमसान का रन पड़ा। अब हुआ ये कि बादशाह लड़ते लड़ते अपनी फौज की जो असल दस्ता था उससे दूर चला गया, और दुश्मन की फौज ने देख लिया कि बादशाह अकेला है, तो वो उसके पीछे आए। बादशाह घोड़े पे सवार था, वो भागा, करते करते वो एक छोटा सा गार था उसमें छुप गया, उसने घोड़े को छोड़ दिया कि घोड़ा चला जाए। वो सिपाही जो थे वो अब ढूंढ रहे हैं बादशाह को, आवाजें आ रही है बादशाह को, पकड़ के ले जाएंगे, बादशाह सलामत, हमारा इनाम मिलेगा। कोई सिपाही कहते इसको कत्ल करो, इसका सर काट के ले, वो ज्यादा बेहतर है। बादशाह ने जब ये सुना तो एकदम से कहा मेरा वक्त आ गया, किसी वक्त ये इस गार को ढूंढ लेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे। एकदम से उसे वो अल्लाह वाले की बात याद आई, उसने अपनी अंगूठी देखी, उसको खोला, उसमें लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा, This too shall pass। उसने अंगूठी बंद की, उसने कहा ठीक है, जो गुनाह होगा होगा, कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाएगा, मौत हो या जिंदगी गुजर तो जाएगी ना। इतने में बादशाह के जो अपना दस्ता था फौजी, वो ढूंढते ढूंढते आए, इन्होंने इनको भगाया, बादशाह को ढूंढा और इनकी जंग में बादशाह को फतह हो। जब फतह होगी तो बहुत बड़ा जश्न, और वो जश्न ऐलान कर दिया गया, और जो पड़ोस की रियासत थी सब वहाँ के हुक्मरान आए और बहुत 3 दिन तक वो जश्न चला। जब जश्न अपने उरूज पे था, वो बादशाह अपने तख्त पे बैठा है, पड़ोसी मुल्क के सफीर आ रहे, तोहफे तवाए जवाहर, पता नहीं क्या क्या चीज आ रहे, कालीन है, और सब इसकी कह रहे, मतलब तारीफ कर रहे और ये कर रहे। तो एकदम से बादशाह को ख्याल आया उस अंगूठी का, उसने फिर खोला और उसमें लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। अंगूठी बंद की, उसने कहा इसका मतलब एक दिन में बादशाह नहीं रहूंगा। फौरन उसने अपने बेटे को बुलाया, तख्त पे बिठाया, ताज रखा, कहा बेटा तू अब हुकूमत कर, मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, मैंने दुनियादारी छोड़। Beautiful. अच्छा, डॉक्टर मोइज इज अ स्टोरी टेलर, व्हेन ही एक्सप्लेन्स एंड टेल्स अ स्टोरी, उस वक्त आप बिल्कुल खो जाते हैं, और मैं भी बिल्कुल खो गई थी इनकी स्टोरी के अंदर। ये स्टोरी मैंने पहले बहुत दफा सुनी है, but whenever I hear this story, whenever I listen to this story, it changes my whole perspective about time, about life। किसी इंसान से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, इसी तरह गुजरे हुए वक्त का रिग्रेट भी नहीं रखना चाहिए। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, और जो अगला वक्त होगा आपके आने वाला वो भी किसी टाइम पे गुजर जाएगा। सो डोंट पुट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन on what is going on with people around you। बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जाने से पहले हमारे सारे स्पॉन्सर्स का जो हर एक एपिसोड में आपको एक गिफ्ट हैम्पर देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पॉन्सर्स के नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। उसके साथ साथ वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते, उनके लिए 23 अप्रैल पे हमारी ऑनलाइन वेबिनार में रेकी की वर्कशॉप हो रही है, तो आपको उसका 16,500 का कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर मिलेगा, जिसे जीतने वाला शख्स हमसे रेकी के 3 लेवल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।